وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال الله عز وجل في موضع آخر: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمقارف وحفت النار بالشهوات. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مقام آخر: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. رواہ البخاری. مختصر حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں اس اللہ ذات کے لیے جو اکیلا ہی ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے، جس کی بادشاہت کے اندر، ملکیت کے اندر کوئی ساتھی اور شریک نہیں، اور درود و سلام اس ہستی پر جنہوں نے ہزاروں تکلیفوں کے باوجود ہم تک صحیح و سالم دین پہنچایا، اور اس ہستی کو جانا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. سامعین گرامی قدر، دنیا کے اندر جب بھی کسی چیز کے اندر فالٹ آتا ہے، ایرر آتا ہے، کوئی غلطی آتی ہے، کہیں پر ہمیں کوئی مسٹیک نظر آتی ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جس چیز کے اندر خرابی ہے، اس چیز کو ہم کسی جاننے والے کے پاس لے جائیں، جو اس کے اندر مہارت رکھتا ہو، ایکسپرٹ ہو، ایکٹیو ہو، جانتا ہو. ہماری حد الوسع کوشش یہی ہوتی ہے. اور اگر ہم کسی ایسے بندے کے پاس لے جائیں جو اس کے اندر ایکسپرٹ نہیں ہے، جانتا نہیں ہے، علم نہیں رکھتا، نالج نہیں ہے اس کے پاس، تو وہ بجائے اس کو صحیح کرنے کے خراب کر دیتا ہے. تو ہم دنیاوی چیزوں کے اندر تو یہ دیکھتے ہیں کہ خرابی کہاں پر آ رہی ہے اور اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے، لیکن آج کے ہمارے اس معاشرے کی یہ سوچ بن گئی ہے کہ دین کے اندر جو بھی ڈیفالٹ ہو، دین میں جہاں مردی کمزور ہوں، دین کے معاملے میں ہمارے اندر جو مردی غلطی پائی جا رہی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آج اگر مسلمان اپنے ملک کے اندر کہیں مہنگائی کی چکی کے نیچے پستے ہیں، تو کہیں اپنے ملک کے اندر ظلم اور جبر برداشت کرتے ہیں، تو کہیں کشمیر کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جاتا ہے، تو کہیں فلسطین کے اندر مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے. لیکن ہم کوشش نہیں کرتے، ہم غور نہیں کرتے، ہم اسباب پر توجہ نہیں کرتے کہ کیا ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آج مسلمان مار کھا رہے ہیں. تو اس کا ایک بیسک ریزن یہ ہے کہ مسلمان دین سے دور ہے. مسلمان دین سے دور ہے. اگر مار پڑتی ہے تو دین سے دوری کی وجہ سے پڑتی ہے. اگر
ہمارے اوپر ظلم اور تشدد ہوتا ہے تو دین کی دوری کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر ہمارے قرآن کی بے حرمتی کی جاتی ہے تو اس قرآن سے دوری کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات کے اندر جس موضوع سخن کو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ مسلمان دین سے دور کیوں ہے؟ چند ایک اسباب اللہ کی توفیق کے ساتھ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا سبب، سب سے پہلی بڑی وجہ جس کی وجہ سے مسلمان دین سے دور ہے وہ علم کا نہ سیکھنا ہے۔ علم نہ سیکھنا، اسلام کا نہ پڑھنا، اسلام کو نہ جاننا، یہ سب سے بڑی وجہ ہے دین سے دوری کی۔ اور آج ہمیں یہ سننے کو جواب ملتا ہے، جی میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، جی میں 60 سال کا ہو گیا ہوں، میں کیسے دین سیکھ لوں، میں کیسے قرآن کو پڑھنا سیکھ لوں، مجھے تو شرم آتی ہے، مجھے تو حیا آتی ہے۔ آئیے چند ایک واقعات آپ کے پاس ایسے رکھتا ہوں، آپ کے سامنے ایسے رکھتا ہوں۔ صحابہ نے، ابو بکر نے کس عمر کے اندر قرآن کو سیکھا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس عمر کے اندر قرآن کو سیکھا تھا؟ حضرت عثمان نے، طلحہ و زبیر نے، جرار اور سعد و سعید نے اور معاذ نے کس عمر کے اندر قرآن کو سیکھا تھا؟ اور ایک صحابی آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آج ہم کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، ہمیں حیا آتی ہے، مولوی صاحب سے کیسے مسئلے پوچھیں گے؟ ایک صحابی آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتی ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ کے نبی بے شک اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے، حق بات کہنے کے اندر کوئی جھجک اور رکاوٹ نہیں ہے۔ کیا عورت بھی جب خواب کے اندر کوئی چیز دیکھتی ہے اور اس کے پانی کا اخراج ہوتا ہے، کیا اس پر بھی غسل واجب ہے؟ کیا کلمات کہے ہیں، کیا انداز ہے سوال کا، کیا سوال پوچھنے کی صورت اپنائی ہے کہ بے شک اللہ حق بات کہنے سے شرماتا نہیں ہے۔ آج معاشرے کی سوچ یہ ہے کہ میں دین کو کیسے سیکھ لوں، مجھے تو شرم آتی ہے، اور میں مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا تو مولوی صاحب کہیں گے اتنی عمر ہو گئی ہے، تجھے اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تجھے غسل کا پتہ نہیں ہے، تجھے وضو کا طریقہ نہیں آتا ہے، تو جانتا نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں یہ خطبہ حضرات کے متعلق بھی یہ گوش گزار کرتا چلوں، ہمارے معاشرے کے اندر خطبہ کا بھی یہ ٹرینڈ ہے کہ ہم موسمی خطیب بنے ہوتے ہیں۔ جی ربیع الاول آیا تو سیرت النبی بیان ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، کوئی شک نہیں ہے، میں اس کا قائل ہوں۔ محرم آیا تو شہادت حسین بیان ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، میں اس کا قائل ہوں، میں انکار نہیں کرتا، ہونی چاہیے، بڑھ چڑھ کر ہونی چاہیے۔ محرم آیا صحابہ کی شان بیان ہو رہی ہے، ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن امت جس مرض کا شکار ہے اور جس بیماری کی لت میں پڑی ہوئی ہے، پہلے اس کا علاج تو کریں کہ بے شک ریزن تو دیکھیں، بے شک سبب تو دیکھیں کہ امت کو کیا بیماری ہے۔ دین سے دوری کی بیماری، مسائل کا علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں اور پھر پوچھتے بھی نہیں۔ تو سب سے پہلا سبب دین سے دوری کا کہ ہم نہ تو دینی مجالس کے اندر ہمارا معاشرہ شریک ہوتا ہے اور نہ ہی ہم علم سیکھنے کی تگ و دو کرتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ نام سنے ہے امیر المومنین سید المحدثین ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنے؟ 5374 حدیثیں بیان کی ہیں زبانی، دین کو کیسے سیکھا تھا، کیسے امت تک پہنچایا ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم کئی دن گزر جاتے تھے، ابو ہریرہ کو ایک لقمہ کھانا نصیب نہیں ہوتا تھا، اور میں سڑک پر اور روڈوں پر اور چوک و چوراہوں کے اندر بے ہوش پڑا ہوتا تھا بھوک کی وجہ سے، اور لوگ ٹھڈے مار کر مجنون اور پاگل اور دیوانہ سمجھ کر چلے جاتے تھے۔ ابو ہریرہ نے علم یوں سیکھا تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم تو علم سیکھتے نہیں ہیں، اور صحابہ کا یہ منہج تھا، یہ سوچ تھی، دل کے اندر ذرا شک آیا ہے، ڈاؤٹ آیا ہے، ڈیزائر آئی ہے، کوئی بھی شہوات آئی ہے، فوراً ہی کنسلٹ کیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، فوراً
ایک صحابی آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فرمایا اللہ کے نبی مجھ کو زنا کی اجازت دے دے۔ کس کی؟ زنا کی اجازت دے دے۔ علم سیکھنے کے لیے صبر بھی چاہیے۔ زنا کی اجازت دے دے۔ صحابہ تڑپ کر رہ گئے کہ یہ صحابی کیا پوچھ رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں کیا۔ آج ہمارے جیسے مولوی صاحب غصہ کر جاتے ہیں، برا مان جاتے ہیں، تو نے مسجد کے اندر یہ بات کر دی اور مسجد کی انتظامیہ کہتی ہے اس کو تو نماز پڑھنی نہیں آتی، بیت نکال دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں کیا۔ اور یہ اللہ کی قسم میں سب سے بڑی مصیبت سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑی مصیبت ہے کہ مسجد کے اندر کسی سے غلطی ہو جائے تو ہم مسجد کو چھت پر اٹھا لیتے ہیں، سر پر اٹھا لیتے ہیں اور ہم ایک شور اور غل کھڑا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زنا کی اجازت مانگ رہا صحابی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ نہیں کیا، فرمایا حل لک ام، حل لک خالۃ، حل لک اخت، حل لک بنت، فرمایا کیا تیری ماں ہے، کیا تیری بہن ہے، کیا تیری بیٹی ہے، کیا تیری پھپھی ہے، سارے رشتے گنوا دیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو۔ اس نے کہا اللہ کے نبی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، رشتے دار ہیں، ساری عورتیں موجود ہیں۔ فرمایا کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیری پھپھی اور خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا قلا واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم میں تو پسند نہیں کرتا کہ کوئی میری ماں کے ساتھ زنا کرے، میری بیٹی کے ساتھ زنا کرے، میری رشتہ دار خواتین کے ساتھ زنا کرے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کے ساتھ تو نے زنا کرنا ہے وہ بھی تو کسی کی ماں ہے نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، وہ بھی تو کسی کی پھپھی ہے نا، وہ بھی تو کسی کی رشتہ دار ہے نا۔ صحابی کے دل میں بات اتری، سمجھ آ گئی، کہتے ہیں اللہ کی قسم وہ دن گیا اس کے بعد کبھی میرے دل کے اندر زنا کا خیال نہیں آتا تھا۔ جو بھی آپ کو مسائل درپیش ہیں آپ خطباء حضرات سے کنسلٹ کریں، ان سے پوچھیں، ان سے علم سیکھیں۔ تو دین سے دوری کی بڑی وجہ علم کا نہ سیکھنا ہے، اور دوسری چیز ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس دین پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا۔ ہم اس دین پر عمل کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، اور ہمیں اس جنت کا علم نہیں ہے۔ اگر یہاں پر یہ جو چک ہے، چک چٹھیوں کا، یہاں پر اعلان ہو جائے کہ ایک ایسا ٹاؤن بنایا جا رہا ہے، ایک ایسا گھر بنایا جا رہا ہے، ایک ایسی کوٹھی بنائی جا رہی ہے جس میں جو رہے گا اس کو ہر چیز میسر ہوگی، ہر چیز اویلیبل ہوگی، ہر چیز اس کے اشاروں پر اس کو ملے گی، تو ہر بندے کی تمنا ہوگی یار یہ مکان میں لے لوں، میں کوشش کروں۔ اور اس مکان کا مالک آپ سے زیادہ مطالبات نہیں کرتا، کروڑوں کی ڈیل نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کو کہتا ہے چندے کا اعمال کرنے ہیں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ عمل کرنا ہے، اور یہ کوٹھی آپ کے نام کر دوں گا، یہ غلام بھی آپ کے نام کر دوں گا، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے نام کر دوں گا۔ تو ہر بندے کی تمنا ہوگی کہ میں اس کوٹھی کو اپنا لوں، ہر بندے کی تمنا ہوگی، چاہت ہوگی، طلب ہوگی، تڑپ ہوگی کہ میں اس کو اپنا لوں۔ تو اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی جنت کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں ایمان لے کر آؤ اور اعمال صالحہ کرو، یہ جنت تمہاری ہے۔ اور وہ جنت کیسی ہے ذرا تعارف کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موضع صوت احدکم خیر من الدنیا وما فیہا، رواہ البخاری، امام بخاری رحمہ اللہ اس کو اپنی صحیح کے اندر لے کر آئے ہیں۔ فرمایا جنت کے اندر ایک کوڑے کی جگہ، ایک کوڑے کی جگہ، ایک فٹ کی نہیں، ایک مرلے کی نہیں، ایک کنال کی نہیں، ایک کوڑے کی جگہ خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کی ساری پراپرٹی اکٹھی کر لو، دنیا کے سارے بینک بیلنس اکٹھے کر لو، دنیا کا سارا مال و متاع اور اسباب، سارے جہ و جلال اکٹھے کر لو، اللہ کی قسم جنت کی اس ایک کوڑے کی جگہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اتنی خوبصورت جنت، اور آج ہر بندہ تو دل کا مریض بنا ہے نا، ہماری قوم کو، ہمارے معاشرے کو عشق کی لت لگ گئی ہے، محبت کی لت لگ گئی ہے، ہر بندہ عاشقی کے فسانے کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ جنت ایسی جنت فضول جنت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر موٹی موٹی آنکھوں والی
خیموں کے اندر بیٹھی ہوئی عورتیں ہیں اور وہ تمہاری رب کی ایسی نعمتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی عورتوں کے بارے میں، جنت کی حوروں کے بارے میں فرمایا یرا مخها من وراء ساقیھا، اس جنت کی عورت کا جو گودا ہے، جو مکھ ہے، وہ ہڈیوں کے اندر سے نظر آئے گی۔ اتنی، جس طرح شیشے کے اندر آپ کوئی چیز رکھتے ہیں، گوشت نظر آتا ہے، گوشت رکھتے ہیں آپ کو نظر آتا ہے، وہ اتنی خوبصورت ہوگی، اتنی سفید ہوگی، اتنی چمکدار ہوگی کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی آپ کو باہر سے نظر آ رہا ہوگا، اور اس نے 70 حلے پہنے ہوں۔ یہ جنت ہے، اور اسی جنت کی حور کا ایک دوپٹہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جنت کی عورت کا، حور کا دوپٹہ دنیا کے اندر بھیج دیا جائے، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا کے ناز سے افضل ہے۔ اور فرمایا اگر جنت کی حور ایک مرتبہ آسمان دنیا سے دنیا میں جھانک لے، لملأت ریحہا، ساری دنیا کائنات خوشبوؤں سے بھر جائے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم دین پر عمل کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، جنت ملے گی، وہ جنت کیسی ہوگی، ہمیں نماز کا پتہ نہیں ہے، نماز پڑھیں گے تو جنت کے اندر ایک باب الصلاۃ بھی ہے اور اس کی مسافت 40,000 سال کی مسافت تک ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جنت کے اندر باب الریان بھی ہے، روزے داروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جنت کے اندر باب الزکوٰۃ بھی ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور 8 دروازے، ایک دروازے کی مسافت 40,000 سال کی ہے۔ عمل کریں گے تو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، اور اس جنت کے اندر انسان جو سوچے گا، جو خواہش کرے گا، جو تمنا کرے گا، اللہ کی قسم پل بھر میں اس کو ملے گا۔ ایک بندہ، صحیح البخاری کی حدیث ہے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا یا اللہ میرا دل کرتا ہے کہ میں جنت کے اندر کھیتی باڑی کروں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ابن آدم تیرا دل کسی چیز سے بھرتا نہیں ہے، تو دنیا کے اندر بھی کھیتی باڑی کرتا تھا، کام کرتا تھا، فصل اگاتا تھا۔ کہے گا نہیں یا اللہ میری تمنا ہے، میری خواہش ہے، صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے پھر بیج لے۔ وہ بیجے گا، بیج کو زمین کے اندر دفن کرے گا، پل بھر میں وہ کھیتی اگے گی، اس کی کٹائی ہوگی، اور وہ ڈھیروں کے ڈھیر لگ کر اس کے سامنے ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، یہ جنت کوئی عام جنت نہیں ہے، بلکہ اس میں جو تم سوال کرو گے، مانگو گے، تم کو ملے گا۔ اور جنت کی ایک اور نعمت عرض کرتا چلوں، وہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، وہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تو دین سے دوری کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمیں جنت کا علم نہیں ہے۔ اور نبی کائنات سے بڑھ کر بڑی نعمت کا ذکر کروں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو جنت کے اندر جائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے چہرے کا دیدار کروائے گا۔ اس سے بڑی نعمت عرض کروں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتیو خوش ہو، راضی ہو۔ جنتی کہیں گے یا اللہ اتنی نعمتیں دے دی ہیں، ہم تو خوش ہی خوش ہیں۔ کہیں گے آج اس سے بڑی خوشی نہ عطا کروں تمہیں۔ جنتی کہیں گے یا اللہ اتنی نعمتوں سے بڑھ کر اور کون سی خوشی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ جنتیوں میں تم پر راضی ہوں، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور آخری بات جنت کے حوالے سے کہ اللہ کی قسم دنیا میں کچھ بھی نہ ملے نا، دنیا میں کچھ بھی نہ ملے، جنت کے لیے ٹرائی کرتے رہو، جنت کے لیے ٹرائی کرتے رہو، کوشش کرتے رہو۔ اللہ کی قسم ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ کبھی آپ صحیح البخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، قرآن کی آیات پڑھیں، سورہ واقعہ پڑھیں اور سورہ رحمان پڑھیں، جنت کی نعمتیں پڑھیں۔ اللہ کی قسم میں خود اللہ کی قسم مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں کہ میں تمنا کرتا ہوں کہ دنیا کے اندر جو مرضی ہو جائے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت عطا کر۔ جنت ایسی چیز۔ تو دین سے دوری کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جنت کا علم نہیں ہے۔ تیسرا سبب اور تیسرا ریزن دین سے دوری کا، ہمیں جہنم کا پتہ نہیں ہے۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نماز چھوڑیں
یہ تو کہاں جائیں گے، جہنم کیسی ہے، ہم زکوٰۃ چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم روزے چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم دین کو چھوڑیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہمیں پتہ تو ہے، تھوڑا بہت جانا ہوا ہے، لیکن وہ دل کی تہ تک اتری نہیں ہے کہ جہنم کیا چیز ہے. آئیے اللہ ارشاد فرماتے ہیں کَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ، بے شک جہنم ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ، اور یہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو جسم سے چمڑی کو کھینچ کر ادھارنے والی ہے، ادھیڑنے والی ہے جسم سے. تدعو من ادبر وتولی، یہ ہر اس بندے کو بلاتی ہے جو رخ پھیرتا ہے اور دین سے دور بھاگتا ہے. اسی جہنم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث ہے، فرمایا ان اہل النار لیبقون، بے شک جہنمی روئیں گے، لو اجریت السفن لجرت، جہنمی اتنے روئیں گے، اتنے روئیں گے، اگر ان کے آنسوؤں کے اندر کشتیوں کو چلایا جائے تو اللہ کی قسم کشتیاں بھی چل پڑیں گی. اتنا روئیں گے، اتنے ان کے آنسو ہوں گے، اور وہ آنسو پانی کے نہیں ہوں گے، وہ آنسو خون کے ہوں گے. اور اسی جہنم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فرمایا اے صحابہ جو میں جانتا ہوں اگر تمہیں پتہ چل جائے، اللہ کی قسم ہے تمہارا ہنسنا کم ہو جائے، رونا زیادہ ہو جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھائی تھی، جہنم بھی دکھائی تھی، سارے منظر پیش کیے تھے، فرمایا تمہیں جہنم کا علم ہو جائے، اللہ کی قسم تمہاری ہنسی بند ہو جائے. اور اس جہنم میں مختلف اسباب کی وجہ سے عذاب ہے. پہلا عذاب کون سا ہے؟ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، کہیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم دنیا کے اندر تو ہمارے ساتھ تھے، کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان تھے، اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، ہاں اسلام کا نام بھی لیتے تھے، اسلام کا لبادہ بھی اوڑھتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا ہے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم کے اندر ڈالا ہے؟ تو جہنمیوں کا پہلا جواب کیا ہوگا؟ ہم بےایمانی کرتے تھے، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، ہم عشر نہیں نکالتے تھے. پہلا جواب یہ ہوگا لم نکو من المصلین، ہم اذان سنتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. ہم اذان سنتے تھے لیکن نماز نہیں پڑھتے تھے. سب سے پہلا جواب جہنمیوں کا یہ ہوگا. اور معاشرے کے اندر ہم چوری کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، سود کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، بدکاری کو بھی گناہ سمجھتے ہیں، ساری گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کی قسم ہمارا معاشرہ اس ٹرینڈ پر چلا گیا ہے، اس منہج پر چلا گیا ہے، اس راہ پر چلا گیا ہے کہ ہمارے ہاں نماز چھوڑنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے، نماز چھوڑنے کو کوئی گناہ نہیں سمجھتا ہے. حالانکہ وہ حدیث یتخلف عن الصلاۃ الا رجل قد علم نفاقہ، صحابہ کے دور میں صحابہ نے کہا نماز سے پیچھے صرف وہی بندہ رہتا تھا جس کے بارے میں پتہ ہوتا تھا یہ پکا ٹھکا منافق ہے. آج ہمیں کوئی کہہ دے تو منافق ہے، ہم اس کو پھینٹی بھی لگائیں گے، گالیاں بھی نکالیں گے، تو کون ہوتا ہے میں منافق کہنے والا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دور کے اندر جس کے بارے میں پتہ ہوتا تھا نا یہ بندہ منافق ہے، وہی پیچھے نماز سے رہتا تھا. بلکہ منافق بھی اس ڈر سے اگر نماز پڑھتے تھے کہ کہیں پتہ نہ چل جائے کہ یہ بندہ منافق ہے، کہیں پتہ نہ چل جائے یہ بندہ منافق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، مسند احمد کی حدیث ہے، کان مع فرعون وہامان وابی بن خلف، فرمایا وہ جہنم میں فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور رئیس المنافقین کے ساتھ ہوگا. کون بندہ؟ ہم تو نماز چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو مومن کہہ رہے ہیں نا، ہم نماز ترک کر بھی ہم بھائی مسلمان ہیں، دین پر چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ، ہماری سوچ ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس امت کا وہ بندہ فرعون ہے جو جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز چھوڑ دیتے. تو ہمیں جہنم کا پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم دین سے دور ہیں. یہ چوتھی چیز. اور پانچویں چیز، ہمارا رب پر توکل نہیں ہے، رب پر یقین نہیں ہے، رب پر ٹرسٹ نہیں ہے.
رب پر بھروسہ نہیں ہے، میں یار دین پر چلوں گا، نماز کے لیے جاؤں گا تو دکانداری کا کیا بنے گا، بزنس کا کیا بنے گا، اور ہمارے کاروبار کا کیا بنے گا، توکل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کر لو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، اللہ کی قسم اللہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے، ایسے تمہیں رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو اللہ رزق دیتا ہے۔ کبھی پرندوں کی فیکٹریاں دیکھی ہیں؟ کبھی دیکھا ہو جی کوا بھی جاب کے لیے اڑ رہا ہے، کاروبار پر جا رہا ہے؟ کبھی دیکھا ہو کہ ابھی لالی جو ہے نا اپنی دکان کھولنے جا رہی ہے؟ کبھی دیکھی ہے اس کی دکان؟ کوئی پرندوں کا کوئی کاروبار دیکھا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ پر توکل کر لو اللہ تمہیں ایسا رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ اور توکل کس طرح کرنا ہے؟ دو مثالیں سمجھیے۔ ابراہیم علیہ السلام عمر 86 سال ہو گئی ہے، بوڑھے ہو گئے ہیں، توکل ہے، یقین ہے، ٹرسٹ ہے، رب سے مانگ رہے ہیں ربی حب لی من الصالحین، عمر گزر گئی لیکن رب پر بھروسہ ہے کہ اے رب تو عطا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 86 سال کی عمر کے اندر اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ اگر بھروسہ ہو، توکل ہو، ٹرسٹ ہو تو نام سنے یوسف علیہ السلام کا، وہ جو جن کو بھائیوں نے کنویں کے اندر پھینکا تھا اور جیلوں کے اندر چلے گئے تھے، اور زلیخا نے اور بدکار عورتوں نے ان پر الزام بھی لگایا تھا۔ یوسف علیہ السلام کس کے توکل پر اور کس کے سہارے پر جی رہے تھے؟ کیا سوچ تھی ان کی؟ توکل تھا، رب پر یقین تھا۔ وہی یوسف جو مصر سے بکتے بکاتے آئے تھے اور الزام جھیلتے آئے تھے، مصیبتیں جھیلتے آئے تھے، اللہ نے اسی یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ توکل، یقین، ٹرسٹ رب پر ہونا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر ڈال رہے ہیں، لوگ آگ جل رہی ہے اور کئی کلومیٹر کے حساب سے آگ جل رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، کافر دیکھتے ہیں، بولتے ہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں تم پھینکنے والوں سے بچانے والی کی ذات بڑی ہے، میرا رب پر توکل ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، بہترین کارساز اللہ ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس توکل کا جواب دیا، اس توکل کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ آگ جس کا کام جلانا تھا، وہ آگ جس کا کام راکھ کر دینا تھا، جس کا کام ختم کر دینا تھا، اللہ نے اس کو سکون والا بنا دیا۔ فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، اور اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچ جائے، تکلیف پہنچ جائے۔ آج میں دین پر نہیں جا رہا، میں نماز پر نہیں جا رہا، میں دین نہیں سیکھ رہا کہ میرے کاروبار کا مسئلہ ہے، جی میرے بزنس کا مسئلہ ہے، کیا کروں گا، کیسے کماؤں گا، کیسے کھاؤں گا؟ اور بھائی رب پر توکل کر لو، اللہ کی قسم ہے اللہ وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے انسان کا ذہن بھی کام نہیں کرتا، یہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ آئیے اگلی چیز، دین سے دوری کی جو بڑی وجہ ہے وہ ہے بچپن کے اندر تربیت نہ کرنا، بچپن کے اندر تربیت نہ کرنا۔ جب ہم اپنے گھر کے اندر بات کرتے ہیں جی بچوں کو مسجد کے لیے بھیجو، قرآن کے لیے بھیجو، دینی مدارس کے اندر بھیجو، جواب ملتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور بڑے ہو کر سیکھ جائیں گے، ابھی ان کی عمر ہی کیا ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، سیکھ جائیں گے بڑے ہو کر۔ ابھی ایک بچے نے نظم پڑھی، واللہ اتنی خوشی ہوئی نا، اللہ کی قسم کیا وجہ ہے؟ بچپن سے تربیت ہے، اور انشاءاللہ آگے کے وقتوں میں یہ امام بنے گا انشاءاللہ۔ بچپن سے تربیت نہ کرنا۔ ایک حدیث سناتا ہوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، بڑا نام ہے، بڑی فضیلت ہے، اللہ نے بڑا مقام دیا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے ہیں پیدل، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، راستے میں دیکھتے ہیں کہ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں، حضرت حسن ایک کھجور اٹھاتے ہیں اور منہ کے اندر ڈال لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا بچہ ہے، بڑا ہو کر سیکھ جائے گا، بڑا ہو کر پتہ چل جائے گا، نمازی بن جائے گا۔ نبی علیہ السلام ساتھ ہیں، حضرت حسن ایک کھجور اٹھا کر کھاتے ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے اس کو نکال دے، اس کو نکال دے، ان الصدقۃ لا تحل لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک یہ صدقے کی کھجور ہے اور صدقہ آل محمد کے لیے حلال نہیں ہے، اس کو پھینک دے۔ فوراً ہی تربیت کی ہے، کیا کی ہے؟ فوراً ہی۔ ہم بیٹھے ہوں نا تو بچے کو کوئی ڈانٹ دے، دایاں سے کھاؤ بھائی، او یار سیکھ جائے گا، ابھی اس کی عمر کیا، دیکھو 3-4 سال کا سیکھ جائے گا، چھوٹا ہے، یہ بات چلتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک صحابی، ایک بچہ چھوٹا سا کھانا کھا رہا ہے اور پلیٹ کے اندر، پرات کے اندر ہاتھ ماری جا رہا ہے ادھر ادھر ایسے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کی تربیت کی، یا غلام سمی اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک، اے بچے دائیں ہاتھ کے ساتھ کھا اور اپنے سامنے سے کھا، اپنے سامنے سے کھا اور بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ یہ نہیں فرمایا بھی بچہ ہے، چھوٹا ہے، بعد میں سیکھے گا۔ ایک اور صحیح البخاری کی حدیث سنا کر اپنی بات کو آگے لے جاؤں گا انشاءاللہ۔ جنگ بدر ہوتی ہے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے عبداللہ بن مسعود کے پاس آتے ہیں، عمر ہے 13 سال، عمر ہے 14 سال، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہتے ہیں یا عمی، اے چچا ہمیں ذرا یہ تو بتا، آئین ابا جہل، ہمیں ذرا یہ بتا کہ ابو جہل کہاں پر؟ کہا ابھی تم بچے، تمہیں کیا کام ہے ابو جہل سے؟ کہنے لگے انا سمعنا وهو يسب النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے سنا کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، نعوذ باللہ۔ آج یا تو ہم زندہ رہیں گے یا ابو جہل زندہ رہے گا، یا ابو جہل زندہ رہے گا۔ یہ بچپن کی تربیت بول رہی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک کلمہ، ایک لفظ اور کچھ نازیبہ کلمات کہیں تو بچے تلواریں لے کر نکل آئے ہیں۔ اور یہاں کے بچوں کو پڑھی ہے لیپ ٹاپ کی، پڑھی ہے PUBG کی، پڑھی ہے ٹک ٹاک کی، پڑھی ہے ٹویٹر کی، پڑھی ہے فیس بک کی، اور پڑھی ہے سوشل میڈیا کی۔ ان کو تو یہ پتہ نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی جنگیں لڑی تھی۔ تو بچپن سے تربیت کیجیے اپنے بچوں کو، دین سکھائیے۔ ہم اپنے بچے کو لائٹر سے، آگ سے نہیں کھیلنے دیتے، کیوں؟ وہ جل جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا، ہم نہیں کھیلنے دیتے، اور اپنے ہاتھوں سے جہنم میں دھکیرے ہوتے ہیں۔ واللہ یہ بات ذرا تصور کرنا، سوچنا کہ ہم بچے کو چولہے کے پاس کھڑے نہیں ہونے دیتے، تندور کے پاس کھڑے نہیں ہونے دیتے، چھوٹا بچہ ہے کہیں جل نہ جائے، کہیں کوئی چنگاری، کہیں کوئی انگارہ اس کو نقصان نہ پہنچا دے، ہم نہیں کھیلنے دیتے۔ لیکن اپنے ہاتھوں سے جہنم کی راہ پر چلا رہے ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھا رہے ہوتے، قرآن نہیں پڑھا رہے ہوتے، دین نہیں سکھا رہے ہوتے، تو جہنم میں اور کون سے اسباب ہیں جو لے کر جانے والے ہیں؟ اگر یہ نہیں ہے، اور میں تو کہا کرتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اللہ کی قسم ہے، ایک طوطے کی تربیت کی جائے تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے، ایک طوطے کی تربیت کی جائے تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے، ایک بندر کی تربیت کی جائے تو وہ سب کچھ کرنے لگ جاتا ہے، ایک گھوڑے کی تربیت کی جائے تو وہ ناچنے بھی لگ جاتا ہے، ڈانس بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ کیا ہم اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے؟ اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے؟ اور اللہ کی قسم ہے، بچوں کا احساس کیجئے، احسان نہ کیجئے۔ ہم اس کو خوراک دے رہے ہیں، کھانا دے رہے ہیں، پینا دے رہے ہیں، اسکول کی پڑھائی دے رہے ہیں، اکیڈمیز جوائن کروا رہے ہیں، یہ بچوں پر احسان ہے۔ اور احساس کیا ہے کہ بچوں کو دین سکھا کر جائیے، بچوں کو دین سکھا کر جائیے۔ ہماری یہ تمنا ہو کہ جیسے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں ویسے ہی میری اولاد میری جنت کے اندر ساتھ ہو۔ اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جب کوئی بچہ بگڑتا ہے، وہ بچہ نہیں بگڑتا، وہ بچہ نہیں بگڑتا، بلکہ کل کا خاندان بگڑ جاتا ہے۔ کل اس نے والد بننا ہے، والد کے بعد اولاد کے اندر وہی موروثیاتیں، وہی وراثتیں اس کی اولاد کے اندر آئیں گی۔ تو بچپن سے تربیت کا نہ ہونا یہ دین سے دوری کی بڑی وجہ ہے۔ اس سے آگے بڑھیے کہ انسان مسلمان جس وجہ سے دین سے دور ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ اگر میں نماز پر چلا گیا تو لوگ کہیں گے ابھی تک تو ہمارے ساتھ پھرتا تھا، گانے سنتا تھا، میوزک سنتا تھا، سارے کام ابھی تک ہمارے ساتھ کرتا ہے، آج تو بڑا حاجی بن گئی ہے،
آج تو بڑا نمازی بن گیا ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارے ذہنوں کے اندر بڑا بت ہے جس کو پوجا جا رہا ہے۔ ہم داڑھی نہیں رکھتے کہ لوگ کہیں گے مولوی صاحب بن گئے، مولوی بلائیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ کہنے والوں نے کیا کچھ نہیں کہا، کہنے والوں نے کیا کچھ نہیں کہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مکہ کے مشرک کیا کہتے تھے، نعوذ باللہ یہ مجنون ہے، یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، ایسے ایسے کلمات کہتے تھے۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کلمات کو لے کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ لوگ کیا کہیں گے، میں کیا کروں، میں تو نہیں کر سکتا، کیا آج تک یہاں تک کوئی دین پہنچا سکتا؟ یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زبردست قسم کا صبر تھا اور کمال قسم کی عاجزی تھی کہ یہاں تک دین پہنچا ہے۔ ہم لوگوں کو پوچھ رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ آخر میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ جب ہم مرتے ہیں تو سب سے پہلے لوگوں کا کیا سوال ہوتا ہے؟ جنازہ کب ہے اس کا، جنازہ کب ہے اس کا؟ کوئی بندہ نہیں کہتا اس نے میری وجہ سے نماز چھوڑی تھی، اس نے میری وجہ سے دین کو چھوڑا تھا، اس نے میری وجہ سے اسلام کو چھوڑا تھا، آج میں بھی اس کے ساتھ قبر میں جاؤں۔ کوئی نہیں کہتا، کوئی والد اپنے بیٹے کے لیے یہ نہیں کہتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو لے کر بیٹھے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا بت پوج رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ اور یہ ویژن لے کر بیٹھے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ بھائی لوگ آخر میں یہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کوئی کچھ نہیں کہتا اور کچھ کوئی کر نہیں سکتا۔ تو یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے دین سے دوری کی، اور اس سے آگے بڑھیے۔ دین سے دوری کی ایک وجہ تعصب ہے، بغض ہے، اپنی انا ہے، اپنا کینہ ہے کہ میں حق پر کیسے آ جاؤں، میں تو بھائی اہل حدیث خاندان کے اندر پیدا ہوں، میں کہیں اور کیسے چلا جاؤں، میں تو بھائی بریلوی ہوں، بے شک حدیث ہے ٹھیک ہے، فرمان اللہ کا فرمان ہے ٹھیک ہے، لیکن تعصب ہے، میں کیسے چلا جاؤں جی۔ بھائی حق آ گیا، حدیث آ گئی، قرآن آ گیا، کیا حیثیت ہے اہل حدیث ہونے کی، کیا حیثیت ہے دیوبندی ہونے کی، کیا حیثیت ہے بریلوی اور سول وردی اور بغیر وردی ہونے کی، کیا حیثیت ہے؟ بس حدیث آ گئی، سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، کوئی حیثیت نہیں ہے ان ناموں کی۔ دین سے دوری کی بہت بڑی وجہ تعصب ہے، اور تعصب کی انتہا جہاں تک ہے کہ ہم تو مکہ اور مدینہ کے اندر بھی جائیں تو لوگ کہتے ہیں امام کعبہ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی، امام کعبہ کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ میں نے کہا جس امام کے پیچھے تیری نماز نہیں ہوتی پھر تیری کی نماز کہیں بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں ہوتی۔ میں کہتا ہوں اللہ کی قسم، جس طرح مکہ اور مدینہ کی کھجوریں افضل ہیں، جس طرح مکہ اور مدینہ کا پانی افضل ہے، جس طرح مکہ اور مدینہ کی چیزوں سے پیار کرتے ہیں، جس طرح مکہ اور مدینہ کی ٹوپیوں سے پیار کرتے ہیں، جس طرح مکہ اور مدینہ کی خوشبوؤں سے پیار کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہے سب سے افضل وہاں کا دین ہے، سب سے افضل وہاں کا دین ہے، کیونکہ دین ہے مکہ اور مدینے کا، دین ہے مکہ اور مدینے کا، پاکستان کا نہیں ہے، بنگلہ دیش کا نہیں ہے، انڈیا کا نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ دین نکلا تھا مکہ اور مدینہ سے، اور دین قیامت والے دن جا کر سمٹے گا تو بھی مکہ اور مدینہ کے اندر۔ تو وہاں کا دین افضل ہے۔ اپنے تعصب کو، اپنی انا کو، اپنی اکڑ کو نہ لے کر بیٹھو کہ میں تو بھائی فلاں مسلک کا ہوں، نہیں، یہ چیز نہیں۔ بس حدیث آ گئی ہے، اللہ کی قسم ہے، دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے، دوسرا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کا کیا منع تھا، ایک حدیث آتی نا، ہم تو کہتے ہیں حدیث تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، مولانا صاحب گل تو صحیح کر دیو، لیکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ فلانچہ یہ وہ فلاں، ہمارے امام صاحب، ہمارے مولوی صاحب یہ کہتے ہیں، لیکن صحابہ کا منہج جس کے برعکس تھا، ایک حدیث آتی تھی اپنے منہج کو بدل دیتے تھے۔ چاند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا لا تمنعوا نساءکم حظوظہن عن المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ عبداللہ بن مسعود اپنے بیٹے سالم کو حدیث سنا رہے ہیں کہ اپنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ تو اس نے کہا واللہ لنمنعہن، اللہ کی قسم ہے ہم تو ضرور بے ضرور روکیں گے، فتنے کا ڈر ہے، فتنے کا خدشہ ہے۔
تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ احدثک عنی حدیثا وتقول واللہ لنمنعن، میں تجھے حدیث بیان کرتا ہوں اور تو آگے سے کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم ضرور بے ضرور روکیں گے۔ اتنا اپنے بیٹے کو برا بھلا کہا، زندگی میں کبھی اتنا اپنے بیٹے کو برا بھلا نہیں کہا تھا۔ حدیث آنے کے بعد چونکہ چنانچہ اگرچہ فلانچہ یہ وہ فلاں فلاں، اس کو گھر میں رکھ کر آؤ۔ حدیث آ گئی ہے، میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا داعی ہوں، میں اسلام کا ماننے والا ہوں، بس حدیث ہے، بات ختم، کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا، حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے، کتاب الحج کے اندر۔ کہا یہ حجر اسود کو بوسہ دینا، استعلام کرنا کیسا ہے؟ اس نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلم ویقبل، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، وہ بوسہ بھی دیتے تھے اور استعلام بھی کرتے تھے۔ فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا اے عبداللہ بن عمر ذرا یہ بتائیے، اگر رش ہو جائے، اگر بھیڑ ہو جائے، اگر ازدحام ہو جائے، اگر ہجوم ہو جائے، لوگ زیادہ ہو جائیں تو پھر میں کیا کروں؟ تو عبداللہ بن عمر نے یہ نہیں کہا کہ میری رائے ہے، یہ ہے تو یہ کر لے، وہ کر لے، میں مولوی صاحب ہوں، میں مفتی صاحب ہوں، نہیں، یہ نہیں کہا۔ کہا اجعل ارائیتک بالیمن، تو یمن سے آیا ہے، اپنی اگر مگر کو یمن کے اندر رکھ کر آ، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہے، وہ بوسہ بھی دیتے تھے، استعلام بھی کرتے تھے، تجھے کرنا پڑے گا۔ یہ ہے حدیث، اور یہ ہے حدیث سے محبت۔ تیسری مثال سمجھیے، ہم لے کر بیٹھے تعصب کو، مسلک کو، اپنے مذہب کو، اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو، اپنے لوگوں کو، کہ میرا قوم قبیلہ فلاں مسلک ہے، میں کیسے حدیث قبول کر لوں، ایکسیپٹ کر لوں؟ سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے کہ شراب تم پر حرام کر دی گئی، شراب تم پر حرام کر دی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت انس کو بھیجتے ہیں، جاؤ اعلان کر دو۔ حضرت انس مختصر جاتے ہیں اپنے چچاؤں کے پاس، اور چچا کے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ انکل کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ شراب پی رہے ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر شراب پہلے حلال تھی۔ تو حضرت انس جاتے ہیں، کہتے ہیں انما حرمت علیکم الخمر، اے صحابہ، اے شراب پینے والو، یہ بات ذہن نشین کر لو کہ آج سے تمہارے اوپر شراب حرام کر دی گئی۔ شراب کے اندر کیا ہوتا ہے جی؟ نشہ، اور وہ شراب پی رہے تھے، نشے کے اندر مدہوش تھے۔ حدیث سنیے، حدیث، یہ نہیں کہا آج حرام ہو گیا کل سے حرام سمجھیں گے اور پرسوں سے چھوڑ دیں گے اور ترسوں سے چھوڑ دیں گے۔ حضرت انس کو کہتے ہیں اکفیہا، یہ جو شراب کے مٹکے پڑے ہیں ان ساروں کو توڑ دے، انڈیل دے، ختم کر دے۔ شراب پی رہے تھے، نشے کی حالت میں تھے، حدیث رسول سے محبت اتنی تھی کہ سنا ہے اللہ کی قسم ہے، پھر دوسری رائے اختیار نہیں کی، اپنے مسلک اور مذہب اور اپنے فقہ کو لے کر نہیں بیٹھے۔ تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ تعصب کا ہونا، اس وجہ سے ہم دین سے دور ہیں، اس وجہ سے ہم دین سے دور ہیں۔ اور اس سے اگلی چیز جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں وہ ہے آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ نام سنا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر بن خطاب۔ وہ عمر جس گلی کے اندر چلے جائیں تو شیطان وہاں کا راستہ چھوڑ دیتا تھا۔ ان عمر کا نام سنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ عمر اپنے ساتھی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے ساتھی ذرا یہ تو بتا، کیا ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ آخرت کی فکر ہے، کیا ہم جنت کے اندر چلے جائیں گے؟ وہ کہتے ہیں بلا، کیوں نہیں، نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونجاہد مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، جہاد کی ہے، زکوٰۃ دی ہے، صدقات دی ہیں، ہم کیوں نہیں جنت کے اندر جائیں گے؟ حضرت عمر کا جواب سنیے، اتنی نیکی ہیں، جنت کی بشارت ملی ہے، جنت کی خوشخبریاں بھی ملی ہیں، جنت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محل بھی دیکھا تھا، سارا کچھ تھا، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیے، کہتے ہیں میری تو اتنی ایک تمنا ہے، میری اتنی خواہش ہے کہ میری نیکیاں اور گناہ دونوں برابر ہو جائیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ عمر کے گناہ بڑھ جائیں اور نیکیاں کم ہو جائیں، نیکیاں کم ہو جائیں۔ میں کہتا ہوں وہ نماز پڑھ کر بھی ڈرتے تھے، وہ روزہ رکھ کر بھی ڈرتے تھے، وہ زکوٰۃ دے کر بھی ڈرتے تھے، وہ صدقات کر کے بھی ڈرتے تھے، وہ اسلام پر عمل کر کے بھی ڈرتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں، ہم نماز چھوڑ کر بھی نہیں ڈرتے ہیں، روزہ چھوڑ کر بھی نہیں ڈرتے ہیں، زکوٰۃ چھوڑ کر بھی نہیں ڈرتے ہیں، صدقات چھوڑ کر بھی نہیں ڈرتے ہیں، دین کو چھوڑ کر بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ اللہ کی قسم ہے، ہمارا حال اور ان کے حال کے اندر فرق نظر آتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں لقیت 30 صحابۃ، میں 30 ایسے صحابہ سے ملا تھا جو نفاق سے ڈرتے تھے، منافق ہونے سے ڈرتے تھے، کہیں ہم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے، کہیں ہم سے ایسا کوئی گناہ نہ ہو جائے کہ ہم منافق بن جائیں۔ اور وہی عمر جن کی یکم محرم الحرام کے حوالے سے شہادت کا دن بھی ہے، اسی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنیے۔ ایک صحابی ہیں رازدان رسول حذیفہ بن جمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو منافقوں کے نام بتائے تھے۔ حضرت حذیفہ بن جمان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منافقوں کے نام بتائے تھے۔ حضرت عمر نے حذیفہ بن جمان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، اے حذیفہ بن جمان، میں تیرے سے یہ تو نہیں پوچھتا کہ منافقوں کے نام کیا کیا ہیں، لیکن تو اتنا بتا دے کہ کہیں عمر کا نام تم منافقوں کے ناموں کے اندر نہیں ہے، کہیں عمر کا نام تم ان منافقوں کے ناموں کے اندر نہیں ہے۔ اتنا ڈر تھا، خوف تھا، آخرت کی فکر تھی اللہ کی قسم ہے۔ عثمان کا نام سنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر ما عمل بعد اليوم، کہ عثمان آج کے بعد کوئی بھی عمل نہ کرے پھر بھی جنتی ہے، پھر بھی جنتی ہے۔ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر پر بیٹھتے تھے اتنا روتے تھے، اتنا روتے تھے، داڑھی مبارک بھی گیلی ہو جاتی تھی، زمین بھی تر ہو جایا کرتی، زمین بھی گیلی ہو جاتی۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا، اے عثمان، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہیں، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے آپ نہیں روتے ہیں، آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے نہیں روتے ہیں، لیکن جب قبر کی باری آتی ہے تو آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جواب دیا، یہ آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس منزل کے اندر کامیاب ہو گیا تمام منازل کے اندر کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس قبر کے اندر فیل ہو گیا وہ تمام جگہوں پر فیل ہو جائے گا، تمام جگہوں پر فیل ہو جائے گا۔ تو یہ آخرت کی فکر کرنا، یہ اسباب تھے جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہیں، کہ ہمیں ایک تو ہم دین کا علم نہیں سیکھتے ہیں، دوسرا ہمیں جنت کا پتہ نہیں ہے، تیسرا ہمیں جہنم کا پتہ نہیں ہے، چوتھے نمبر پر ہماری بچپن سے تربیت نہیں ہوتی، پانچویں نمبر پر ہمارا رب پر توکل نہیں ہے، یقین نہیں ہے، ٹرسٹ نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اور چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ ہم یہ لے کر بیٹھیں گے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اور ساتویں نمبر پر ہم نے یہ کیا کہ آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اور ایک آخری چیز ہمارے معاشرے کے اندر اور بھی ہے کہ ہم ایک نیکی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں، حج کیا چلو بھی حج کر لیا سارے گناہ معاف ہو گئے نے، ان جنت چلا جانا ایسے، وہ بیٹے نو مدرسے داخل کرا دیتا ہے جی وہ قرآن پڑھے گا سانو ثواب ملے گا، ان دین تے عمل کرنے کی لوڑ کوئی نہیں۔ ہم ایک نیکی پر اعتماد کر کے بیٹھے ہیں، صحابہ ہزاروں نیکیاں لے کر ایک گناہ کو لے کر روتے تھے، ہزاروں نیکیوں کو ترک کرتے تھے، ایک گناہ کو لے کر روتے تھے۔ تو ہمیں یہ چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں، ہمیں ان اسباب پر غور کرنا ہے کہ ہم کن اسباب کی وجہ سے دین سے دور ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں وہی جملہ دوبارہ دہراتا ہوں، دنیا میں کچھ ملے نہ ملے اللہ کی قسم ہے، جنت کی تیاری کر لو، یہ دنیا عارضی ہے۔ یہ جملے سنتے تو ہیں لیکن دل کی اتھا گہرائیوں سے سوچتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہمیں آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حق اور سچ تھا یقیناً میرے رب کی طرف سے تھا، جو کمی اور کوتاہی ہے وہ یقیناً میری طرف سے ہوگی۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔